أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں مول لے لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے، ہدایت کے بدلے میں گمراہی۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ان منافقوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو یہ پسند کرتے ہیں، جیسے ثمود کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، یعنی باوجود یہ کہ ہم نے ثمودیوں کو راہ دکھا دی مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی پر اندھے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو، اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہ اس لیے ہے کہ یہ منافق لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، پس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں اور جماعت کے مضبوط قلعے سے نکل کر فرقت کے تنگ جیل خانے میں اور امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹری میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں جو اللہ ان کے نور کو لے گئے اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یعنی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے، اس سے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہو اور فائدے کی امید بندھے کہ دفعتاً آگ بجھ جائے اور ایک لخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو نگاہ کام کرے نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو، اب بھلا یہ کیسے راہ پا سکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر یہ راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ بصراحت موجود ہے، واللہ عالم۔ رازی نے اپنی تفسیر میں سدی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی نقل کیا ہے، پھر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست و صحیح ہے، اس لیے کہ پہلے تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ بجھ گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے، اور دین کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ پہلے فرمان باری تعالیٰ گزر چکا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی گو یہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ لیکن ٹھیک بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے،
اس سے ان کا انکار نہیں ہوتا کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ ممکن ہے ایمان لائے ہوں پھر اس سے ہٹ گئے اور اب دلوں پر مہریں لگ گئی ہوں۔ دیکھیے اور جگہ قرآن کریم میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے، یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، لیکن کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا۔ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر آیا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ منافق آپ کی طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات یعنی موت کی بے ہوشیوں میں ہو۔ اور اس آیت کو بھی دیکھیے مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ کے لیے تم سب انسانوں کو پیدا کرنا اور مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا دوبارہ زندہ کرنا۔ تیسری جگہ تورات کو سیکھ کر عملی عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، یعنی یہ یہود کے علماء باوجود اپنے اوپر علم کی کتابوں کو لاد کر بھی گدھے کے مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ ان سب آیات میں جماعت کی مثال ایک سے دی گئی ہے۔ اسی طرح مذکورہ بالا آیات میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہے مثل قصتهم كمثل قصة الذين استوقدوا نارا، یعنی ان کے واقعے کی مثال ان لوگوں کے واقعے کی طرح ہے جو آگ روشن کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ جلانے والا تو ایک ہے لیکن جلاتا ہے ایک جماعت کے لیے جو اس کے ساتھ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں الذی یہاں معنی میں الذین کے ہے، جیسے کہ شاعروں کے شعروں میں بھی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں خود مثال میں بھی واحد کے صیغے کے بعد ہی جمع کے صیغے بھی ہیں، بنورہم اور ترکہم اور لا یرجعون ملاحظہ ہوں، اور اس طرح کلام میں اعلیٰ فصاحت اور بہترین خوبی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک و کفر و نفاق رہ گیا۔ نہ تو راہ راست کو خود دیکھ سکیں، نہ دوسرے کی بھلی بات سن سکیں، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں۔ اب پھر لوٹ کر ہدایت پر آنا محال ہو گیا۔ اس کی تائید میں مفسرین کے اقوال سنیے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں رسول اللہ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس بھلائی برائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت یعنی اندھیرے میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال و حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام و حلال، خیر اور شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو مثال میں آس پاس کی چیز کے روشن کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے لیکن پھر اس کے دل کا اندھا پن اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اکرمہ، عبد الرحمن، حسن سدی اور ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، جس طرح آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن کفر پھر اس روشنی کو کھو دیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھ جانا پھر اندھیرا کر دیتا ہے۔ یہ سب اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائید میں تھے کہ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لا چکے تھے پھر کفر کیا۔ اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں جو تفسیر ہے اسے بھی سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں
مسلمانوں میں نکاح، ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہونے لگتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت چھن جاتی ہے، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا نور گیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہی، جہاں جب بجھ گئیں تو روشنی ختم ہو گئی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا۔ امن و امان اور کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک و نفاق اس سے یہ راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح آنکھ کا بجھ جانا روشنی دور کر دیتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دنیاوی نفع، مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثے کی تقسیم، جان مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے کاموں میں حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں، جیسے آنکھ کی روشنی جو بجھ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اندھیروں میں چھوڑ دینا مرنے کے بعد عذاب ہونا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر انہیں کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت کا دیکھنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کوئی بھلائی کی روشنی اس کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے سے اندھے ہیں، راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ تو انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے یہ منافق اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت لے جائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مؤمن، کافر اور منافق، یہ دوسری مثال ہے جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں، تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے۔ صیب کے معنی مینا اور بارش کے ہیں، بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے۔ ظلمات سے مراد شک اور کفر و نفاق ہے، اور رعد یعنی گرج جو اپنی خوفناک آواز سے دل ہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہی رہتی ہے، جیسے اور جگہ ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو یہ منافق اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں وہ تم ہی میں سے ہیں، لیکن دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پالے تو یقیناً وہ اس میں سمٹ کر گھس جائیں۔ بجلی سے مثال دی ہے اس نور ایمان کی جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے تو وہ اس وقت اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اللہ کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ جیسے اور جگہ فرمایا هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، یعنی اے نبی کہ آپ کو لشکر کی فرعون اور ثمود کی روایات نہیں پہنچی؟
پہنچی تو ہیں لیکن یہ کافر جھٹلانے میں ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہے ہیں۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے، اور ان منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ان کا ضعف ایمان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیات ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان جب ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں شک و شبہ آیا کہ دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی اور بھونچکے ہو کر کھڑے رہ گئے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا کہ یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے، جیسے ارشاد الہی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِلَى آخر الآیہ، یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملی تو مطمئن ہوئے اور اگر برائی پہنچی تو اسی وقت پھر گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین کا یہی قول ہے، اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے، واللہ اعلم۔ روز قیامت بھی ان کا یہی حال رہے گا کہ جب لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کئی میلوں تک کا، بعض کو ان سے بھی زیادہ، کسی کو اس سے کم، یہاں تک کہ کسی کو اتنا نور ملے گا کہ کبھی روشن ہوا اور کبھی اندھیرا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور چل سکیں گے، پھر ٹھہر جائیں گے، پھر ذرا سی دور کا نور ملے گا، پھر بجھ جائے گا، اور بعض وہ بے نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل بجھ جائے گا۔ یہ پورے منافق ہوں گے جن کے بارے میں فرمان ربانی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم الی آخر الآیہ، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا کو ہمیں بھی آ لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے یعنی دنیا میں لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ اور مؤمنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم الی آخر الآیہ، یعنی اس دن آپ اے نبی دیکھیں گے کہ مؤمن مردوں اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہوگا، اور کہا جائے گا تمہیں آج کے دن جنتوں کی خوشخبریاں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور فرمایا جس دن نہ رسوا کریں گے اللہ تعالیٰ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کیجئے اور ہمیں بخش دیجئے، یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان آیات کے بعد اب اس مضمون کی احادیث بھی سن لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور ملے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، کسی کو قد آدم کے برابر، کسی کو صرف اتنا ہی کہ اس کا انگوٹھا ہی روشن ہو، کبھی بجھ جاتا ہو کبھی روشن ہو جاتا ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہیں نور ملے گا ان کے اعمال کے مطابق جس کی روشنی میں وہ پل صراط سے گزریں گے۔ بعض لوگوں کا نور پہاڑ کے برابر ہوگا، بعض کا کھجور کے برابر، اور سب سے کم نور والا وہ ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، کبھی چمک اٹھے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سب توحید والوں کو قیامت کے دن نور ملے گا، جب منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو موحد ڈر کر کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور پورا کیجئے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوا کہ خالص مؤمن وہ جن کا بیان اگلی 4 آیات میں ہوا، خالص کفار جن کا ذکر اس کے بعد کی 2 آیات میں ہے، اور منافق جن کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو خالص منافق جن کی مثال آنکھ کی روشنی سے دی گئی، دوسرے وہ منافق جو تردد میں ہیں یعنی شک اور شبے میں، کبھی تو ایمان چمک اٹھتا ہے کبھی بجھ جاتا ہے، انہی کی مثال بارش سے دی گئی ہے، یہ پہلی قسم کے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی اور اس کے دل کے نور کی مثال اس منور چراغ سے دی ہے جو روشن فانوس میں ہو، اور خود فانوس بھی چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہو۔
چنانچہ ایماندار کا ایک تو خود دل روشن، دوسرے خالص شریعت کی اسے امداد، پس روشنی پر روشنی، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ کافروں کی مثال بھی بیان کی جو اپنی نادانی کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتے۔ فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال ریت کے چمکیلے ٹیلوں کی طرح ہے جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ پاس آ کر دیکھتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں پاتا۔ پھر اور موقع پر ان جاہل کافروں کی مثال بیان کی جو سخت جہالت میں گرفتار ہیں، اور ان کی مثال میں فرمایا مانند سخت اندھیروں کے جو گہرے سمندر میں ہو، جو موجوں پر موجیں مار رہا ہو، پھر ابر سے ڈھکا ہوا ہو اور اندھیروں پر اندھیرے چھائے ہوں، ہاتھ نکالے تو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کی طرف سے نور نہ ہو اس کے پاس نور کہاں سے آئے؟ پس کفار کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو دوسروں کو کفر کی طرف بلانے والے، دوسرے ان کی تقلید کرنے والے، جیسے سورہ حج کے شروع میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور جگہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، یعنی بعض لوگ علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر اللہ کے بارے میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے شروع میں اور آخر میں سورہ نساء میں مؤمنوں کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، سابقین اور اصحاب یمین، یعنی مقرب بارگاہ الہی اور پرہیزگار نیک لوگ۔ پس ان آیات سے معلوم ہوا کہ مؤمنوں کی دو جماعتیں ہیں، مقرب اور ابرار، اور کافروں کی بھی دو قسمیں ہیں، کفر کی طرف بلانے والے اور ان کی تقلید کرنے والے، اور منافقوں کی بھی دو قسمیں ہیں، خالص اور پکے منافق، اور وہ منافق جن میں نفاق کی ایک آدھ شاخ ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں ہیں جس میں تینوں ہو وہ پختہ منافق ہے، اور جس میں ایک ہو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہے، جب تک اسے نہ چھوڑے۔ بات کرنے میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان میں کبھی نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ نفاق عملی یعنی آدمی کے اپنے عمل سے ہو، یا اعتقادی یا اس کے عقیدے کی روح سے ہو، جیسے کہ آیت و حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ سلف کی ایک جماعت اور علماء کرام کے ایک گروہ کا یہی مذہب ہے۔ اس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے اور آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل 4 قسم کے ہیں، ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرے وہ دل جو غلاف آلودہ ہیں، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل تو مؤمن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور منافق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو، اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں برباد کر دے، مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کو جان کر اسے چھوڑ دیا تو اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی اگر چاہے تو عذاب و سزا کرے، اگر چاہے تو معاف کر دے۔ یہاں قدرت کا بیان اس لیے کیا کہ پہلے منافقوں کو اپنے عذاب اور اپنی جبروت سے ڈرایا ہے اور کہہ دیا ہے کہ وہ انہیں گھیر لینے اور ان کے کانوں کو بہرا اور آنکھوں کو اندھا کرنے پر قادر ہیں۔ قدیر کے معنی قادر کے ہیں، جیسے علیم کے معنی عالم کے ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ دونوں مثالیں ایک ہی قسم کے منافقوں کی ہے۔ او معنی میں واقع ہے، یعنی اور جیسا فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یا لفظ او اختیار کے لیے ہے، یعنی خواہ یہ مثال بیان کرو خواہ وہ مثال بیان کرو، اختیار ہے۔ قرطبی فرماتے ہیں اور یہاں پر تساوی یعنی برابری کے لیے ہے، جیسے عربی زبان کا محاورہ ہے جالس الحسن او ابن سیرین۔ زمخشری بھی یہی توجیہ کرتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان دونوں مثالوں میں سے جو سی مثال چاہو بیان کرو، دونوں ان کے حال کے مطابق ہیں۔
میں کہتا ہوں یہ باعتبار منافقوں کی قسموں کے ہیں، ان کے احوال و صفات طرح طرح کے ہیں، جیسے سورہ براءت میں وَمِنْهُمْ 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 کر کے ان کی بہت سی قسمیں، بہت سے افعال اور بہت سے اقوال بیان کیے ہیں۔ تو یہ دونوں مثالیں دو قسم کے منافقوں کی ہیں جو ان کے احوال اور صفات سے بالکل مشابہ ہیں، واللہ اعلم۔ سورہ نور میں دو قسم کے کفار کی مثالیں بیان کی، ایک کفر کی طرف بلانے والے، دوسرے مقلد۔ فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعہ، پھر فرمایا او کظلمات۔ پس پہلی مثال یعنی ریت کے تودے کی کفر کی طرف بلانے والوں کی ہے جو جہل مرکب میں پھنسے ہوئے ہیں، دوسری مثال مقلدوں کی ہے جو سخت جہالت میں مبتلا ہیں، واللہ اعلم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جنہوں نے تمہیں اور تم سے پہلے کے سب کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کہ اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ توحید الوہیت، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی الوہیت کا بیان شروع ہوتا ہے۔ وہی اپنے بندوں کو عدم سے یعنی کچھ نہ ہونے کے بعد وجود میں لے آئے۔ اللہ ہی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ ہی نے زمین کا فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور آسمان کو چھت بنایا، جیسے دوسری آیت میں آیا ہے کہ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت ہم نے بنایا ہے۔ باوجود اس کے وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانور بھی، جیسے قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان آیا ہے۔ ایک جگہ فرمان ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جنہوں نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہیں پیاری پیاری صورتیں عطا فرمائیں اور پاکیزہ روزیاں پہنچائیں۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والے اور تمام عالم کو پالنے والے ہیں۔ پس سب کے خالق، سب کے رازق، سب کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ مستحق ہے ہر قسم کی عبادات کے اور شریک نہ کیے جانے کے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ کہنا شرک ہے کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو خالق ہے شریک ٹھہرانا۔ معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ کیا جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ دوسری حدیث میں بخاری کی ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہے کہ جو کچھ اللہ اکیلے چاہیں۔ طفیل ابن سخبرہ رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں۔ میں نے کہا افسوس تم میں بڑی خرابی ہے کہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، یعنی اصحاب محمد، لیکن افسوس تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ پھر میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی اسی طرح پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا افسوس تم بھی مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے صبح اپنے اس خواب کا ذکر کچھ لوگوں سے کیا،
پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بھی واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، کیا کسی اور سے بھی تم نے اس کا ذکر کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ رسول اللہ اب کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، طفیل نے ایک خواب دیکھا اور تم میں سے بعض سے بیان بھی کیا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمے کے کہنے سے روک دوں، یعنی جو اللہ چاہے اور اللہ کے رسول چاہیں، لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہ کہہ سکا۔ یاد رکھو، اب ہرگز ہرگز اللہ چاہے اور اللہ کا رسول چاہے نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف اللہ تعالیٰ اکیلے ہی جو چاہیں۔ یہ حدیث ابن مردویہ میں ہے۔ ابن مردویہ کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں کہہ، جو اللہ تعالیٰ اکیلے چاہیں۔ یہ تمام کلمات توحید کے سراسر خلاف ہیں۔ توحید باری کے بچاؤ کے لیے یہ سب احادیث بیان ہوئی ہیں، واللہ اعلم۔ تمام کفار اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی توحید کے پابند بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جو نہ نفع دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں روزی پہنچا سکے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول تمہیں اس توحید کی طرف بلا رہے ہیں جس کے حق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، جیسے چونٹی جو رات کے اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو۔ انسان کا یہ کہنا کہ قسم ہے اللہ کی اور قسم ہے آپ کی حیات یعنی زندگی کی، یہ بھی شرک ہے۔ انسان کا یہ کہنا کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو چور رات کو ہمارے گھر میں گھس آتے، یہ بھی شرک ہے۔ آدمی کا یہ قول کہ اگر بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چوری ہو جاتی، یہ بھی شرک کا کلمہ ہے۔ کسی کا یہ قول کہ جو اللہ چاہے اور آپ یعنی اللہ کے نبی، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اور فلاں نہ ہوتا، یہ سب کلمات شرک ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ دوسری حدیث میں ہے، تم اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرتے، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انداد کے معنی شریک اور برابر کے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم تورات انجیل پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک اور لا شریک ہے، پھر جانتے ہو کیوں اللہ تعالیٰ کا شریک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ 5 احکام۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم اللہ کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود کاربند ہو کر دوسروں کو بھی حکم دیں، پس یا تو خود آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ کیا جائے یا زمین میں دھسا نہ دیا جائے۔ پس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود عمل کر کے تم سے بھی ان پر عمل کراؤں۔ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارے پیدا کرنے والے، تمہیں روزیاں دینے والے، تمہارے حقیقی مالک اور معبود برحق اللہ تعالی وحدہ لا شریک لہ ہی ہیں۔ پس تم انہی کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا یہ کہ نماز کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بندے کے چہرے کی طرف ہوتا ہے جب تک کہ وہ یعنی بندہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کرنا، یعنی ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ تیسرا یہ کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر ہیں۔ یاد رکھو، روزے دار کے منہ کی خوشبو
اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور گردن مارنے کے لیے چلے، تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ اور پانچواں حکم یہ ہے کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا اور ماننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر نکل گیا اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو؟ فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، یعنی مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ، یعنی فرما بردار، ایمان لانے والے اور اللہ کے بندے۔ یہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ ضروری وضاحت، جماعت کے ساتھ رہنے سے مراد ہرگز بھی موجودہ دور میں کفار و مشرکین کے تحت رجسٹرڈ ہونے والی کاغذی جماعتوں کے ساتھ وابستگی مراد نہیں ہے، بلکہ عام صحیح العقیدہ سنت کے متبع مسلمانوں کی جماعت مراد ہے۔ واللہ اعلم۔ اس آیت میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی اللہ تمہیں روزیہ دیتے ہیں، پس عبادت بھی انہی کی کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہ کرنی چاہیے۔ ہر قسم کی عبادات کے لائق صرف وہی اللہ ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل، رازی وغیرہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور فی الواقع یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ زمین اور آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج اور مختلف نفع کی موجودات، ان میں سے ہر ایک کا نفع والا ہونا اور ان کے خالق کا وجود کا خاص حکمت کا حاصل ہونا، اور اللہ کی عظیم الشان قدرت اور حکمت اور زبردست سطوت اور سلطنت کا ثبوت ہے۔ کسی بدوی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہونے پر کیا دلیل ہے، تو اس نے کہا یا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ان البعر لیدل علی البعیر، بے شک مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے۔ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، اور پاؤں کے نشان کو زمین پر دیکھ کر معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی گیا ہے۔ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، تو کیا برجوں والے آسمان، وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ، اور راستوں والی زمین، وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ، اور موجیں مارنے والے سمندر، أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ، کیا یہ سب اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ بے شک بن سکتے ہیں اور دلیل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا گانا ہونا، نغموں کا الگ ہونا ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے بھی یہی سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ توت کے پتے ایک ہی ہیں، ایک ہی ذائقے کے ہیں، کیڑے اور شہد کی مکھی اور گائے، بکریاں، ہرن وغیرہ سب اس کو کھاتے اور چرتے چگتے ہیں۔ اسی کو کھا کر کیڑے میں سے ریشم نکلتا ہے، مکھی شہد دیتی ہے، ہرن میں مشک پیدا ہوتا ہے اور گائے بکریاں مینگنیاں دیتی ہیں۔ کیا یہ اس امر کی صاف دلیل نہیں کہ ایک پتے میں مختلف خواص پیدا کرنے والے کوئی ہیں، اور انہی کو ہم اللہ تعالیٰ مانتے ہیں؟ وہی موجد اور صانع ہیں، یعنی وجود میں لے آنے والے ہر چیز کے اور ہر چیز کے بنانے والے۔
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک مرتبہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل طلب کی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں سنو، یہاں ایک نہایت مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں، نہ کوئی راستہ ہے، بلکہ سوراخ تک نہیں، باہر سے چاندی کی طرح چمک رہا ہے اور اندر سے سونے کی طرح دمک رہا ہے، اور اوپر نیچے دائیں بائیں چاروں طرف سے بالکل بند ہے، ہوا تک اس میں نہیں جا سکتی۔ اچانک اس کی ایک دیوار گرتی اور ایک جاندار آنکھوں کانوں والا بولتا چالتا خوبصورت شکل اور پیاری بولی والا چلتا پھرتا نکل آتا ہے۔ کہو اس بند اور محفوظ مکان میں اسے پیدا کرنے والے کوئی ہیں یا نہیں، اور وہ ہستی انسانی ہستیوں سے بالا تر اور ان کی قدرت غیر محدود ہے یا نہیں۔ مطلب آپ کا یہ تھا کہ انڈے کو دیکھو چاروں طرف سے بند ہے، پھر اس میں پروردگار عالم خالق کائنات ایکتا جاندار بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی دلیل ہے اللہ کے وجود پر اور اللہ کی توحید پر۔ ابو نواس سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو کہا آسمان سے بارش کا برسنا اور اس سے درختوں کا پیدا ہونا اور ان ہری ہری شاخوں پر خوش ذائقہ میووں کا لگنا ہی اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی کافی دلیل ہے۔ ابن المعتز کا قول ہے افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ کے پروردگار اور وحدہ لا شریک لہ معبود ایکتا ہونے پر گواہ ہے۔ اور بزرگوں کا مقولہ ہے کہ آسمانوں کو دیکھو، ان کی بلندی، ان کی وسعت یعنی چوڑائی، ان کے چھوٹے بڑے چمکیلے اور روشن ستاروں پر نظر ڈالو، ان کے چمکنے دمکنے، ان کے چلنے پھرنے اور ٹھہر جانے، ظاہر ہونے اور چھپ جانے کا مطالعہ کرو۔ پھر سمندروں کو دیکھو جو موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، پھر اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھو جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ جن کی صورتیں مختلف ہیں۔ پھر قسم قسم کی اور مخلوقات پر نظر ڈالو، پھر ادھر سے ادھر پھر جانے والی کھیتیوں اور باغوں کو شاداب کرنے والی خوشنما نہروں کو دیکھو، کھیتوں اور باغوں کی سبزیوں اور ان کے طرح طرح کے پھل پھول مزے مزے کے میووں پر غور کرو۔ زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں صورتیں اور خوشبو میں رنگت ذائقے اور فائدے میں الگ الگ ہیں۔ کیا یہ تمام مصنوعات تمہیں نہیں بتاتی کہ ان کا صانع کوئی ہے؟ کیا یہ تمام موجودات بآواز بلند نہیں کہہ رہی ہیں کہ ان کے موجد کوئی ہیں، یعنی ان کو وجود میں لے آنے والے؟ کیا یہ ساری مخلوق اپنے خالق کی ہستی، اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید پر دلالت نہیں کرتی؟ یہ ہیں وہ زوردار دلائل جو اللہ عز و جل نے اپنی ذات کے منوانے کے لیے ہر نگاہ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جو اللہ کی زبردست قدرتوں، اللہ کی پرزور حکمتوں، اللہ کی لاسانی رحمتوں، اللہ کی بے نظیر انعاموں، لازوال احسانوں پر دلالت کرنے کے لیے کافی وافی ہے۔ ہمارا اقرار ہے کہ نہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا پوسنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے اور حفاظت کرنے والا ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی مسجود لا شک۔ ہاں دنیا کے لوگوں سن لو، میرا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہے، میری انابت اور التجا اللہ ہی کی طرف ہے، میرا جھکنا اور پست ہونا اللہ ہی کے سامنے ہے، میری تمناؤں کا مرکز، میری امیدوں کا آسرا، میرا مأویٰ اور ملجا وہی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی کے دست رحمت کو دیکھتا ہوں اور ہر وقت انہی کا نام لیتا ہوں۔